You believe in God? If yes, then is it formless or not? Do you believe in any religion? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। और एक अलग बहस है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं खुदा है ही नहीं, क्या खुदा है? क्या खुदा एग्जिस्ट करता है? क्या कोई है इस दुनिया का चलाने वाला, जो इस कायनात को चला रहा है, इस दुनिया को जो है वो ऑन कर रहा है, इस दुनिया को चला रहा है, देखभाल इसकी करता है? तो इस पर ही मैं गुफ्तगू करूँगा कि जो लोग एथिस्ट हैं, जो कहते हैं कि हम खुदा ही को नहीं मानते, हमारी समझ में कोई खुदा है ही नहीं, तो मगर इस पर बहुत सारे दलाइल हो सकते हैं, बहुत सारे दलाइल हो सकते हैं कि खुदा मौजूद है कि खुदा है। लेकिन मैं आइए कुछ दलीलों पर बात करता हूँ। मैं अल्लाह ताला के मौजूद होने, खुदा के मौजूद होने, गॉड के मौजूद होने पर ये इतना अल्लाह ताला का होना ये इतना आसान चीज़ है कि उसको बच्चा बच्चा भी समझ सकता है। यहाँ तक मैंने बचपन में किताबें पढ़ा था कि एक ज़ईफ़ा थी, तो एक जो है दहरिया वहाँ से निकला। दहरिया उसको कहते हैं जो खुदा का इनकार करता है उस ज़माने में। तो दहरिया का गुज़र वहाँ से हुआ, तो दहरिया ने उस ज़ईफ़ा से कहा कि तुम खुदा को मानती हो? तो उस औरत ने कहा बिल्कुल मानते हो। तो कहा दलील क्या है कि खुदा है? तो वो ज़ईफ़ा औरत जो थी ना, बूढ़ी औरत, वो चरखा चलाती थी, वो सूत काटते नहीं कपड़ा सिलने के लिए, वो चरखा चलाती थी वो। तो उसने कहा कि खुदा के लिए दलील तो बहुत सारी है, पर ये चरखा भी मेरे खुदा के होने पर दलील है। तो कहा क्या दलील है? कहा कि देखो ये जब मैं सुबह उठती हूँ, जब मैं चरखा को चलाती हूँ तभी ये चरखा चलता है, अगर मैं इसको न चलाऊँ तो ये रुक जाएगा, मेरा सारा काम रुका रहेगा। तो कहा इससे क्या साबित होता है? तो कहा साबित ये होता है कि अगर मेरे मुझ नाचीज़ के चलाए बग़ैर ये छोटा सा चरखा नहीं चल सकता, तो ये पूरी कायनात जो चल रही है तो क्या ये अपने आप चल जाएगी? ज़रूर इसका भी कोई चलाने वाला है, और उसी को हम खुदा कहते हैं, उसी को हम अल्लाह कहते हैं। दहरिया जो हैं ये भी बहुत खुदा के इनकार करने वाले लोग बहुत सारे पैदा हुए हैं, और उन सबको वक्तन फ़वक्तन जवाब दिया गया है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये दहरियों के बहुत बड़े दुश्मन थे, एकदम खुली तलवार की तरह थे उनके लिए वो चाहते थे इनको कत्ल कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये खुदा के मौजूद होने पर दलाइल देते थे, और वो खुदा का इनकार करते थे, सिर्फ यही से इनकार करते थे, कहते थे कि कोई खुदा है ही नहीं, हम अपने आप ही चलते हैं, सब कुछ अपने आप ही होता है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई खुदा नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो तलवार लेके घूमते रहते हैं कि कहीं मिल जाए तो फिर उनको कत्ल कर दिया जाए। एक दिन इमाम आज़म किसी महफिल में बैठे हुए थे और ये लोग तलवार लेके पहुंच गए, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी गर्दन झुका ली और खामोश बैठ गए। जब वो करीब आए तो कहा कि रुक जाओ, मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो कहा कि क्या सोच रहे हो? कहा मैं बहुत गहरी बात सोच रहा हूँ। कहा अच्छा बताइए क्या सोच रहे हैं आप? कहा कि मैंने सुना है कि कल जो है वो नदी में, समंदर में एक कश्ती है जो बाकायदा अपने मंजिल से चल के आती है, और जहाँ जिसको छोड़ना होता है वहाँ पहुँचती है, अपने आप चलती है वो, और उसमें जो माल होता है उसको बाकायदा उतारती है, लोड करती है, अनलोड करती है, लोगों को बिठालती है, फिर ले जाके उनको अपनी जो जगह पर छोड़ देती है। तो ये चीज़, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग अक्लमंद लोग हैं, हम लोग अक्ल वाले लोग हैं, ये अपनी बेकार की बातें किसी और बेअक्ल को बताइएगा, हम तो अक्लमंद हैं, हम नहीं मानते कि कोई ऐसा भी हो सकता है कोई कश्ती अपने आप चले और माल लोड करे और जो अनलोड कर दे और लोगों को ले जाके उसकी मंजिल तक छोड़े, खुद रुक जाए, खुद चल दे, तो ऐसा जो है वो मुमकिन ही नहीं है। तो इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि अक़ल के अंधों, जब तुम इतना जानते हो, इतना समझ सकते हो कि एक कश्ती मामूली से अपने आप नहीं चल सकती, अपने आप कुछ नहीं हो सकता, अपने आप वो लोड अनलोड नहीं कर सकती, तो मुझे बताओ कि इतनी बड़ी कायनात जिसमें सूरज का अपने हिसाब चलना, चाँद का अपने मंजिलें तय करना, ये फूल का अपने आप खिलना, फलों का वक्त पर होना, मौसम का अपने वक्त पर होना, चलते रहना, चांदनी फैलना, दिन निकलना, रोशनी होना, लोगों का मरना जीना, चरिंदों परिंद का एक जगह होना, तो ये चीज़ अपने आप हो गई, इत्तेफाक हो गया। ये तो अकल तसल्ली नहीं करती ना कि कोई इतनी बड़ी चीज़ है जो एक ज़माने से
اربوں سال بلین سالوں سے ایک زمانے سے جو ہے اپنے آپ ہی چل رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور اس کا کوئی چلانے والا ہے، اور اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں۔ بہت سارے دلائل ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ خدا ہے؟ تو کہا بالکل ہے۔ تو کہا اس پہ دلیل کیا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے پر دلائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک دلیل ہے۔ شہشود کا پیڑ دیکھا تم نے؟ کہا کہ جی بالکل دیکھا ہے۔ کہ شہشود کا پیڑ جو ہوتا ہے تو شہشود کے پیڑ میں چھوٹے چھوٹے پھل آتے ہیں، باریک سے پھل ہوتے ہیں شہشود کے پھل، اور شہشود کا جو درخت ہے اس کی جو پتی ہوتی ہے اس کو کئی جانور کھاتے ہیں، مکھیاں بھی کھاتی ہیں، سمجھ آئے گا، اور بکریاں بھی کھاتی ہیں، ہرن بھی کھاتا ہے، کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں۔ لیکن جب اس کے پتے کو کھا کر کے بکری نے کھایا تو الگ چیز، اور کیڑے مکوڑے نے کھایا تو الگ چیز۔ وہی شہد کی مکھی ہے، جب اس کو کھاتی ہے اور لے جا کر کے اپنے چھتے میں اگلتی ہے تو وہ کڑوا سا پتا جس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو لے جا کر کے جب وہ اگل دیتی ہے اپنے چھتے میں تو میٹھا شہد بن جاتا ہے۔ اور وہی چیز جب گائے بیل بھینس کھاتے ہیں تو اسی کے پیٹ میں سے گوبر کی جگہ جہاں پر ہے، اللہ نے خود جو ہے خود ارشاد فرمایا، میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے گوبر اور خون کے بیچ سے، گوشت کے لتھڑے کے بیچ سے تمہیں شفاف دودھ عطا فرمایا۔ دودھ اتنا سفید کون ہے جو نکالتا ہے؟ اپنے آپ سب سارے کام ہو رہے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر بدلاؤ ہوتا ہے، ہمارے جسم کے ہم بوڑھے ہوتے ہیں، بچپن سے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں میں روشنی جو ہے، یہ سب کام ہو رہا ہے، تو یہ اپنے آپ تھوڑی نہ ہو رہا ہے، ضرور اس کا کوئی چلانے والا ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ ایک ہی جو ہے وہ شہشود کا درخت ہے، اور اس کو کھا کر کے بکریاں مینگنی کرتی ہیں اور دودھ بھی دیتی ہیں، اور وہی چیز کھا کر کے شہد کی مکھی جاتی ہے تو شہد بنا دیتی ہے۔ تو کون ہے یہ جو ان کو اس قدر جو ہے وہ عقل دیتا ہے اور بناتا ہے؟ بے شک اس کا بنانے والا اللہ ہے، اور وہ بناتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ویڈیو آئی ہے یہ دھرو راٹھی کی، میں بہت فالو کرتا ہوں دھرو راٹھی کو، میں ان کی ساری ویڈیوز دیکھتا ہوں، میں نے چینل بھی سبسکرائب کر رکھا ہوا ہے۔ ہمارے بھائی نے میرے پاس جو ہے وہ اس کا کلپ کاٹ کر کے بھیجا کہ دیکھو دھرو راٹھی نے کیا کہا ہے، تو میں نے دیکھا تو اس میں دھرو راٹھی کہہ رہے تھے کہ میں نے جہاں تک دنیا کو سمجھا ہے اپنی عقل کے مطابق تو میرے حساب سے کوئی خدا، کوئی اللہ، کوئی بھگوان، کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو میں نے جب یہ سنا تو میں بڑا تعجب میں ہوا کہ یہ تو چیزیں بچوں کی تھی، بچے جانتے ہیں کہ خدا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز بغیر کسی کا چلائے ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے آپ ہر چیز ہو جائے۔ یہ اتنا فلک بوس جو ہے وہ پہاڑ جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور ہواؤں کا اپنے حساب سے چلنا، دھوپ نکلنا، روشنی ہونا، پھول پتے ہونا، یہ سب ہونا، تو یہ عقل مند آدمی ترنت سمجھ جائے گا کہ ضرور کوئی ہے جو یہ پوری ہستی کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا۔ جب میں نے یہ سنا تو میں بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا دھرو راٹھی صاحب آپ تو بڑے عقل مند ہیں، اور ایک چیز جو آپ کے اندر لائق تعریف ہے وہ یہ ہے کہ آپ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور حق بولتے ہیں، حق پسند کرتے ہیں۔ آپ ان چیزوں پر، اس لیے میں نے آپ کو لائک بھی کیا اور آپ کی ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں کہ آپ مدعوں کو اٹھاتے ہیں جو صحیح ہے، جس کو اٹھانا چاہیے سماج میں۔ میں نے کبھی بھی آپ کو کسی جو ہے وہ گیمنگ پلیٹ فارم یا نشے والی چیزوں کو کبھی اس کا جو ہے پرچار، اس کا ایڈ کرتے نہیں دیکھا۔ ان سب چیزوں کے لیے میں تہہ دل سے میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن جو ہے یہ چیز میں نے آپ سے سنا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک اتنا عقل مند آدمی جو دنیا بھر کو گھوما ہے، دنیا بھر کو دیکھا ہوا ہے، پوری دنیا کو دیکھتا ہے، اس نے اس طریقے کی بات کی۔ میں دھرو راٹھی صاحب سے کہوں گا کہ ایک بار جو ہے آپ اسلام کو سمجھیے، اسلام میں آئیے اور دیکھیے اسلام کو، انشاءاللہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے، اور جو آپ کے اندر یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کر سکتا، تو ہاں جو ہے وہ تو انشاءاللہ ضرور اس پر بھی آپ کو اطمینان بخش جواب دیا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کے علماء سے گفتگو کریے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پرسکون جواب دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جب دیکھا تو مجھے لگا کہ ہاں یار خدا کے ہونے، کیونکہ آپ کو بہت سارے مسلم سے بھی فالو کرتے ہیں، تو میں نے کہا اس پہ ایک ویڈیو بنانی چاہیے تاکہ بھائی وہ آپ کا ذاتی میٹر ہے کہ آپ کسی خدا میں بلیو نہیں کرتے ہو، لیکن جو آپ کو فالو کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میں بنا دوں۔ بھیا خدا ہے الحمدللہ، اور یہ بہت آسان چیز ہے عقل والوں کے لیے کہ ترنت وہ جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ خدا موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک امام حنبل سے پوچھا گیا کہ خدا ہے، تو کہا کہ ہاں ہے، تو کہا کہ کیا دلیل ہے اس کی؟ تو کہا دلیل یہ ہے کہ ایک مثال دیا آپ نے، اور کہا مثال سنو، مثال یہ ہے کہ
ایک محل ہے، ایک بہت بڑا محل ہے، اور وہ چاروں طرف سے بند ہے، بالکل سوئی کے ناکے کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں، سوئی کی نوک کے اوپر کوئی جگہ نہیں، کوئی نہ سوراخ جا سکتا ہے نہ کوئی ہوا جا سکتی، بالکل کچھ نہیں، ہر طرف سے بند ہے۔ اور اس میں اچانک سے جو ہے ایک جاندار چیز پیدا ہو جاتی ہے، ایک جاندار اس کے اندر چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز تو جو لوگوں نے سنا تو کہا کہ یہ تو غیر ممکن چیز ہے کہ ایک محل ہو اور اس ہوا جانے کی بھی کوئی گنجائش نہ ہو، ایک دم لاک ہو، اور تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی جاندار چیز پیدا ہو جائے جبکہ اس میں کوئی انسان ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو کہا یہ چیز تو روز ہوتی ہے، تو کہا کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ جو ہے وہ یہ انڈا نہیں دیکھتے ہو مرغی کا، یہ ہر طرف سے بند ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو زردی ہوتی ہے اس زردی میں اللہ تعالیٰ کیسے ایک چوزے کو پیدا فرما دیتا ہے، کیسے ایک چوزہ اس کے اندر، کون ہے جو اس کے اندر رزق پہنچا کر کے اس کو پر دیتا ہے، اس کی آنکھیں دیتا ہے، اس کو کلیجی دیتا ہے، اس کا پورا جسم تیار کرتا ہے، کون ہے؟ ہم کہتے ہیں وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔